السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے اور امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے واصف علی واصف کی کتاب قطرہ قطرہ کلثوم سے. عنوان ہے مفروضے، اندازے اور مجبوریاں. کہتے ہیں اور کہنے والے بڑے بزرگ لوگ ہیں، اور بزرگوں کے کہے ہوئے میں دوسرے بزرگوں نے اضافے بھی کیے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں اضافے کے ساتھ کہ ایک بستی میں 4 افراد تھے. اس بستی کی کل کائنات یہی 4 افراد ہی تھے. یہی تھا سرمایہ، دین و ایمان. اس بستی کی ساری بساط یہی 4 افراد تھے، یا یوں کہیے کہ یہی 4 تنکے تھے اس آشیانے کے. بہرحال وہ چاروں افراد اپنے اپنے احساس میں اور اپنے اپنے مفروضے میں ماہر تھے. ان کو اپنے فن پر ناز تھا، اور ان کا فن ایک اندازہ تھا، ایک مفروضہ تھا. ان کی غالباً مجبوری تھی. ان میں ایک آدمی اندھا تھا، بڑا باتونی، بڑا فنکار، بڑا ہوشیار. اس کے پاس سب کچھ تھا. گفتگو تھی، جواز تھے، بیانات تھے، کیا نہیں تھا اس کے پاس. لیکن مجبوری صرف یہ تھی کہ وہ اندھا تھا. اندھا ہونے کے باوجود اسے اپنی کور چشمی کا احساس تک نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس اسے اپنی دور بینی پر ناز تھا. وہ ستاروں کی بات کرتا، ستارہ شناسی کا ذکر کرتا. دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ گویا اس کے روبرو تھا، کیونکہ اس نے تو صرف جھوٹ ہی بولنا تھا، اور جھوٹ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. وہ اپنے تینوں ساتھیوں کو واقعات سناتا اور انہیں بتاتا کہ اس پر ہر چیز آشکار ہے. دوسرا آدمی ہمیشہ دوسرا ہی ہوتا ہے. اندھے کے مقابلے میں دوسرا آدمی بہرا تھا. اسے بہرا ہی ہونا چاہیے تھا. وہ شخص بڑے کمالات کا مالک سمجھتا تھا خود کو. وہ اس کائنات کے نغمات کو سننے کا دعویٰ رکھتا تھا، اور بیچارہ سماعت سے محروم تھا. وہ کسی کی کچھ نہیں سنتا تھا، مجبور تھا، بے بس تھا. دور کی آوازیں اور قریب کے نغمے سننا اس کا دعویٰ تھا. وہ افواہوں کا سرچشمہ تھا. وہ بات شروع کرتا تو کہتا، بھائیو، میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا واقعہ بلکہ معرکہ ہونے والا ہے. اس سے کوئی نہ پوچھتا کہ تو نے کہاں سے سنا ہے. اپنے پاس سے باتیں بنانے والے سے کون پوچھ سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. بہرحال بہرا انسان اخبار جہاں سناتا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو اپنی سماعت کی کرشمہ کاریاں سنا سنا کر مرعوب کرتا تھا. اس کے تینوں ساتھیوں نے اسے برداشت کرنا سیکھ لیا تھا. وقت گزر رہا تھا. تیسرا آدمی چیتھڑوں میں ملبوس تھا، لیکن اس کا یہ خیال بلکہ حسن ظن یہ تھا کہ دنیا اس کے لباس فاخرہ کی دشمن ہے. اس سے برہنگی کا لباس بھی چھین لے گی. یہ لالچی اور مطلب پرست دنیا. وہ ہمیشہ اپنی دولت کا ذکر کرتا، اپنے سرمایے کا تذکرہ کرتا. اس کو اندیشہ تھا کہ دنیا اسے لوٹنا چاہتی ہے، اسے لباس سے محروم کرنا چاہتی ہے. وہ بیچارہ مجبور تھا کہ اپنے آپ کو لباس فاخرہ میں ملبوس سمجھے. وہ رات کو جاگتا رہتا کہ کہیں چور نہ آ جائے، کسی دوسری بستی کے لوگ آ کر اس کا سرمایہ نہ لے جائیں. بیچارہ بڑی اذیت میں تھا. اثاثہ نہ رکھنے کے باوجود اثاثے والے لوگوں کے اندیشے لاحق تھے اس غریب کو. سرمایہ داروں کی بیماری تھی اس بیچارے بے سر و سامان کو. مجبوری ہی مجبوری تھی، عذاب ہی عذاب تھا. چوتھا آدمی اس بستی کی ہستی کا چوتھا پایا تھا. وہ بیچارہ اپاہج تھا، پاؤں سے محروم، لیکن کمال اعتماد تھا اس کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو تیز رفتار سمجھتا تھا. وہ چل نہیں سکتا تھا بغیر سہارے کے، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ بہت ہی تیز رفتار ہے، کسی ریس کے گھوڑے کی طرح. بیچارہ مجبور، مفروضہ ہی مفروضہ، اندازہ ہی اندازہ. کہانی ختم ہو گئی. لیکن کہانی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتیں. حقائق ختم ہو جائیں تو بھی کہانیاں جاری رہتی ہیں.
ایک دن وہ چاروں افراد آپس میں مل کر بیٹھے اور اپنی بستی کے بارے میں غور کرنے لگے۔ اس کی ترقی کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ اچانک ڈرامہ شروع ہو گیا، بلکہ ڈراپ سین شروع ہو گیا۔ اندھا بولا، صاحبان، میرے عزیز ہم وطنوں، بلکہ غم وطنوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری طرف قدم بڑھا رہا ہے، ہم خطرے میں ہیں، غنیم آ رہا ہے۔ بہرا تائید کرتے ہوئے بولا، ہاں یہ درست ہے، میں دشمن کے ٹینکوں کی آواز سن رہا ہوں، اس کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی ہیں۔ ننگے نے فوراً اعلان کر دیا، ہاں ہاں، دشمن کیوں نہیں آئے گا، اسے میرے قیمتی لباس کی آرزو تھی، بڑی دیر سے دشمن موقع کی تلاش میں تھا۔ لنگڑے نے سوچا اور فیصلے کے انداز میں بولا، تو بھائیو، سوچ کیا رہے ہو، آؤ بھاگ چلیں۔ کہانی یہاں ختم ہو جاتی تو اچھا تھا، لیکن جب سے علامتوں نے کہانیوں کو بامعنی بنایا ہے، کہانیاں ختم نہیں ہوتیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اندھا وہ انسان ہے جو اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ مانتا اور دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ بہرا وہ انسان ہے جو واہمیں سنتا ہے، خوشامد سنتا ہے، لیکن حق کی بات کے لیے اس کے کان بند ہیں، اس کے کان اب کان نہیں ہیں۔ ننگا، ہر دنیا دار، غریب، بیچارہ، خواہشات اور حاصل کے فرق میں پریشان رہنے والا، جس کا ہمیشہ یہی خیال ہے کہ لوگ اس کے حصے کا مال لوٹ کر لے جائیں گے۔ اور آخری آدمی، بس مجبوری در مجبوری، حصارِ وقت کو توڑ کر نکلنے کی آرزو، لیکن حصارِ وقت میں پابند رہنے کی مجبوری۔ نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حصار میں رہن رکھ دیا گیا ہے، لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بہت گہری باتیں ہیں، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے ایک نظم۔ مجھے پہلے پہل لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے، میں پھر سمجھا محبت کائناتی مسئلہ ہے۔ پرندے قید ہیں، تم چہچہاہٹ چاہتے ہو، تمہیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ بڑی مشکل سے بنتے سلسلوں میں یہ توقف، ہمارے رابطوں کی بے ثباتی مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہوگا وہ آگے جا کے ہوگا، تو یہ دنیا بھی کوئی تجرباتی مسئلہ ہے۔ کبھی تم مل نہیں پاتے، کبھی فرصت نہ دارت، ہمارے ساتھ بس یہ دو نکاتی مسئلہ ہے۔ ہمارا وصل بھی تھا اتفاقی مسئلہ تھا، ہمارا ہجر بھی ہے حادثاتی مسئلہ ہے۔ کیسی لگی آپ کا نظم؟ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فیملی اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔